السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہے؟ ہم سب کے ٹھیک ٹھاک ہیں؟ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو میری طرف سے دعوت ہے۔ کچھ طبیعت ناساز، کچھ موسمی اثرات، 3 دن کے بعد آج حاضر ہوا ہوں۔ احتیاط کریں، آج کل گلے کی پرابلم اور نزلہ زکام بخار بہت پھیلا ہوا ہے۔ اللہ پاک سب کو شفا دے، آمین۔ آج جمعرات ہے جی، جمادی الاول کی 7 دسمبر اور مگر کی 24 تاریخ۔ اخبار کی ترقی و ترویج اور اس کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے ٹوڈیز نیوز ود رانا عمران کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کی موٹی موٹی خبریں۔ سب سے پہلے آج کی ہیڈ لائنز۔ نواز شجاعت ایک مل کر الیکشن لڑیں گے۔ 15 سال بعد نون لیگ کے قائد سربراہ کافلی کے گھر پہنچ گئے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر اتفاق۔ 30 سے 40 ہزار افغانیوں کے پاکستانی پاسپورٹ بلاک۔ طالبان وزیر داخلہ سراج الدین حقانی بھی گرین پاسپورٹ استعمال کرتے رہے۔ دیکھیں یہ کتنی خوفناک بات ہے کہ ایک دوسرے ملک کا وزیر خارجہ جو ہے، وزیر داخلہ، وہ پاکستانی پاسپورٹ استعمال کر رہے ہیں۔ اس سے زیادہ خطرناک اور بات کیا ہو سکتی ہے؟ اور اس میں ہمارے ظاہر ہمارے ادارے ملے ہوئے، ہمارے اشخاص جو ہے وہ ملے ہوئے، ہمارے افسران ملے ہوئے، جو افغانیوں نے اتنے پاسپورٹ جو ہے وہ پاکستانی شناختی کارڈ کے اوپر بنائے ہیں۔ پہلے شناختی کارڈ بنے ہیں ان کے 2 نمبر، پھر اس سے بھی یہ پاسپورٹ بنے ہیں۔ حکومت کو سخت ترین ایکشن لینا چاہیے اس معاملے پر، بالکل نہیں، کوئی ڈیل نہیں دکھانی چاہیے۔ ریئل ٹائم ڈیٹا کوڈیکس مشینری سے مربوط کرنے کے لیے ترمیم کی تجاویز۔ پاکستان اسرائیل کو دھمکی دے تو غزہ جنگ رک سکتی ہے، سربراہ حماس۔ بات تو بڑی سی لگتی ہے دل کو کہ اگر پاکستان اسرائیل کو دھمکی دے، لیکن یہ کہ پلے نہیں تھے لاتے کر دی میلہ میلہ، مطلب ہم پاکستان ابھی اس قابل نہیں ہے، اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کو دھمکی دے سکے۔ بڑا اچھا فیصلہ کر رہی ہے ہماری گورنمنٹ، تھوڑا سا غیر جانبدار ہو کے سوچ رہی ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل اکیلا نہیں ہے، اس کے پیچھے برطانیہ ہے، اس کے پیچھے امریکہ ہے۔ اگر ہم ایسی کوئی حرکت کرتے ہیں تو ظاہر ہے ہم آدھی دنیا جو ہے نا وہ اپنے مخالف کر لیں گے، اور سب سے بڑا دشمن تو ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے انڈیا، وہ بھی ظاہر ہے اسی بلاک میں شامل ہو جائے گا۔ تو عالمی جنگ کا شدید خطرہ ہے اگر پاکستان اس جنگ میں انوالو ہوتا ہے، یا آنکھیں دکھاتا ہے یا کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بڑی اچھی بات ہے، ہماری فوج بہت پازیٹیو سوچ رہی ہے اور ہماری حکومت بھی بہت پازیٹیو سوچ رہی ہے۔ دیکھیں سب سے پہلے پاکستان، اس کے بعد باقی چیز۔ ٹھیک ہے ہم جذباتی ہیں اور ہمارے جذبات ان کے ساتھ ہیں، فلسطین کے ساتھ، لیکن سب سے پہلے پاکستان۔ یقین ہے 8 فروری کو الیکشن ہوں گے، فی الحال عمران لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، نگران وزیر اعظم کہہ رہے ہیں۔ بٹوں کی پھانسی عدالتی قتل قرار دینے کا ریفرنس سماعت کے لیے مقرر کرنے کا فیصلہ۔ بجلی صارفین کو زائد بل بھجوانے کا معاملہ، انکوائری کمیٹی تشکیل۔ ڈاکٹر عافیہ کو چولستان میں 27,000 کاشتکاروں کو 3.5 لاکھ ایکڑ اراضی الاٹ کر دی گئی۔ یہ بڑی اچھی بات ہے جی۔ سموک بھارت نے پھیلائی، عالمی برادری ایکشن لے، وزیر اعلیٰ محسن نقوی کہہ رہے ہیں۔ اس وقت پی ٹی آئی کا کوئی قانونی چیئرمین نہیں ہے، اکبر ایس بابر کہہ رہے ہیں، وہ جو منحرف ہیں پی ٹی آئی سے۔ نواز شریف کی بلخ شہر مزاری کی وفات پر اہل خانہ سے تعزیت۔ 25 سسٹم ختم، اسلام آباد میں ڈیجیٹل پارکنگ سسٹم متعارف کروانے کا فیصلہ۔ آگے بڑھتے ہیں جی بیک پیج پہ۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کی پائیدار ترقی کے لیے $67 کروڑ کی منظوری دے دی۔ عام انتخابات، نون لیگ امیدواروں کی نامزدگی میں پہل کرے گی۔ مہنگی ترین بجلی و گیس انڈسٹری بند، آرڈر ملنا مشکل ہو چکا، زاہد توصیف کہہ رہے ہیں۔ بھارت الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر عدم اعتماد، الزامات اور خدشات۔ نون لیگ اور پی پی میں بھی انٹرا پارٹی الیکشن برائے نام ہوتے ہیں، تجزیہ کار کہہ رہے ہیں۔ ترقی کے لیے نئی ٹیکنالوجی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو اپنانا ضروری، گورنر پنجاب کہہ رہے ہیں جی۔
ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج لاہور ندیم گلزار کی خدمات وفاق کے سپرد. عسکری ٹاور حملہ یاسمین راشد عمر سرفراز سمیت 47 ملزمان کا ٹرائل شروع. یہ چھوٹا سا لگا ہوا جی اسپورٹس کا کارنر. شان کی آسٹریلین پرائم منسٹر لیمن کے خلاف ذمہ دارانہ بیٹنگ 156 رنز پر ناٹ آؤٹ. لاہور اور کراچی کے کرکٹ سٹیڈیمز میں جدید اسکرینیں لگانے کا فیصلہ کیا جی. آگے بڑھتے ہیں اندر والے پیج کی طرف. سپریم کورٹ کا فیصلہ سندھ ہائی کورٹ کیسے کالعدم قرار دے سکتی ہے، چیف جسٹس کہہ رہے ہیں. کراچی کی بلند عمارتیں خطرناک، ایک اور شاپنگ سینٹر میں خوفناک آگ، 4 افراد جاں بحق. ٹرائل 2 سال تک مکمل نہ ہو تو ملزم ضمانت کا حقدار ہے، سپریم کورٹ کہہ رہی ہے. بھارت اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں اور ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت سلامتی یقینی بنائے. دفتر خارجہ کی طرف سے آئی ہے اسٹیٹمنٹ. پاکستان نیوی وار کالج لاہور میں 6 میری ٹائم سیکیورٹی ورکشاپ کا انعقاد. غزہ کی صورتحال پر دنیا کی بے حد سی تشویشناک ہے، یہ ہمارے کہہ رہے ہیں جی صدر صاحب. یہ ہے جی لوکل نیوز، اور بس آگے کچھ نہیں ہے. آج کہتے ہیں جی بس اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.